السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، ولادت سے کچھ وقت پہلے کا واقعہ اور ولادت کا بہترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں جو بھی واقعہ بیان کروں گا یہ یا تو سیرت المصطفیٰ سے لیا ہوا ہے یا تاریخ ابن کثیر سے لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پوری وضاحت چاہیے تو آپ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ قاسمی امیزنگ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے، ملک شام سے واپس آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ مدینہ المنورہ میں آ کر رک گئے جو ان کا نانہال تھا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ اور بھی ان کے سفر کے ساتھی تھے، تو حضرت عبداللہ نے اپنے تمام سفر کے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ مکہ چلے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، میں مدینے میں کچھ دن رہوں گا۔ ان کے کہنے پر حضرت عبداللہ کے بقیہ جو بزنس کے ساتھی تھے وہ سب کے سب مکۃ المکرمہ میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ملک شام میں گیا ہوا قافلہ واپس آ گیا لیکن عبداللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ عبداللہ کو کہاں چھوڑ آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ مدینے میں ہیں، اپنے نانہال میں ہیں، ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اس لیے ان کے کہنے پر ہم مکہ آ گئے، وہ مدینے میں رک گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کی خبر لو اور ان کو صحیح سلامت مکہ لے آؤ۔ جس وقت حارث مدینہ المنورہ پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا اور وہ مدفون بھی ہو چکے تھے۔ جب لوگوں کو حضرت عبد المطلب کو اور ان کے گھر والوں کو جب اس کی خبر ملی تو سب لوگ غمگین ہو گئے، اور خاص طور سے حضرت آمنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی وہ اور زیادہ غمگین ہو گئیں۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت آمنہ کے پیٹ میں کئی مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت آمنہ حمل سے تھی۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جس راستے سے میں گزرتی تھی، اگر راستے میں کوئی پتھر آتا تھا تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ جب میں راستے میں چلا کرتی تھی تو دھوپ کی وجہ سے ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ میرے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا۔ جب میں کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تھی تو دوسری عورتیں جب کنویں کے پاس رہتی تھی تو پانی نیچے رہتا تھا، لیکن جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ کر منڈیر تک آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پاؤں اس پانی میں بھیگ جاتے تھے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے بدن سے بہت بہترین خوشبوئیں آتی تھیں۔ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ ایک بیوہ عورت کا اس طرح خوشبو استعمال کرنا یہ معاشرے میں درست نہیں ہے۔ تو لوگوں کے کہنے پر حضرت عبد المطلب نے جو حضرت آمنہ کے سسر تھے، عبد المطلب نے اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی بیوگی کے زمانے میں جبکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے خوشبوؤں کا استعمال کرنا یہ زیبا نہیں دیتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے تو آمنہ سے کچھ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، اگر کبھی موقع ملے گا تو کہہ دوں گی،
کیونکہ آج کل حضرت آمنہ کی شخصیت میں عجیب سا جلال آ چکا ہے کہ ان سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب موقع ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ بیٹی، ایسے وقت میں خوشبوؤں کا استعمال کرنا یہ تھوڑا سا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں خوشبوئیں عطر لا کر دیتا کون ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ کو اس بات پر تعجب ہے، حالانکہ آج کل جو میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے۔ آج کل جو میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑی عجیب ہے، یہاں تک کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے پیدائش کی تاریخ کے بارے میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ مہینے کے بارے میں اور سال کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض علماء نے 12 ربیع الاول کو ترجیح دیا ہے اور بعض نے 18 ربیع الاول کو کہا ہے، لیکن جمہور کی رائے، جس طرف جمہور علماء گئے ہیں یعنی اکثر علماء گئے ہیں، یہ تاریخ 8 ربیع الاول کی ہے، جو آج امت اس تاریخ کو بھولا چکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دنیا میں پیدا ہوئے، تو بہت سارے عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ جس کمرے میں آپ پیدا ہوئے اس وقت جو وہاں پہ عورتیں موجود تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں روشنی کی بہت ضرورت محسوس ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو روشنی کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح اچانک اسی رات میں، جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ اسی طرح ابلیس چلا کر رویا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ بہت زور سے چلا کر رویا۔ پہلی مرتبہ ابلیس اس وقت چلا کر رویا تھا جب اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ اس وقت چلا کر رویا جب اسے آسمان سے زمین پر دھتکار دیا گیا۔ تیسری مرتبہ اس وقت چلا کر رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور چوتھی دفعہ ابلیس چلا کر رویا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 3 یا 4 روز حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ حضور پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا، تو انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی ابو لہب کی باندی نے، جن کا نام صوبیہ یا سویبہ دونوں طرح کا نام کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ المکرمہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے آئیں تاکہ ان کو دودھ پلا سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتی تھی کہ میں قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آئی، بچوں کی تلاش میں آئی تاکہ ان کو دودھ پلا سکیں اور اجرت لے سکیں۔ تو جو قبیلے کی دوسری عورتیں تھیں انہوں نے اچھے اچھے بچے تلاش کر کے وہ سب لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر ساری عورتوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا یہ ان کی تقدیر میں ہی نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور کے گھر پر پہنچی، دروازے پر دستک دیا، اندر سے آواز آئی کہ کیا چاہیے؟ باہر سے انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوٹے بچے کی تلاش ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب سنی تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث سے مشورہ کرنے لگی کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم اسی یتیم بچے کو لے چلیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضور کو انہوں نے دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی ماشاء اللہ، میں نے ایسا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت میں آئی تھی تو میرے ساتھ میرے شوہر تھے اور میرا ایک بیٹا تھا، اور میرے ساتھ ایک دبلی پتلی سواری تھی جو بہت سست رفتار تھی،
لیکن جس وقت ہم مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ہماری سواری میں اچانک جان پیدا ہو گئی، اور جو سواری سب سے پیچھے آئی تھی اس سواری میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ اتنی تیز رفتار دوڑی کہ بقیہ عورتوں کی سواریوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود ہی فرماتی ہیں کہ حضور کو آنے سے پہلے، حضور کے قدم پڑنے سے پہلے ہم ہمیشہ بھوکے سوتے تھے۔ ہماری بکریاں جنگلوں کو جاتی تھیں لیکن بھوکے پیٹ واپس آتی تھیں، جس کی وجہ سے ان سے دودھ بھی نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ میرے پستان سے بھی دودھ سوکھ چکا تھا۔ میرا بیٹا بھی بھوکا سویا کرتا تھا کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، اس کے بعد سے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھل گئے کہ جو بکریاں بھوکے پیٹ واپس آتی تھی وہ شکم سیر ہو کر واپس آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہماری بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے برتن بھر جاتے تھے، لیکن بکریوں کے دودھ خشک نہیں ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں حضور کو ان کی والدہ کو سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ 2 سال سے ہمارے پاس ہیں، بیچ میں کبھی ملاقات کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اب ان کو ان کی والدہ کو سپرد کر دینا چاہیے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مکہ میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، تو ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ حضور کو پھر سے اپنے پاس ہم رکھ لیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت آمنہ کے پاس گئی اور ان سے بات کرنے لگی کہ اگر ہو سکے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو ہمارے پاس پھر سے دے دو، چونکہ مکہ میں ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہاں کی آب و ہوا ابھی درست نہیں ہے، تو کچھ دن اور ہم اپنے ساتھ آپ کے لاڈلے بیٹے کو رکھ لیں گے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ اسے لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے گئیں۔ دوبارہ گھر لے جانے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکری چرانے کے لیے گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئے، تو کچھ فرشتے آ گئے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل نکالا اور اسے دھویا۔ سامنے جو رضائی بھائی تھا وہ ڈر گیا اور وہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس اور اپنے ابا کے پاس پہنچا اور جا کر پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آ گیا۔ چنانچہ یہ پورے حضرات دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور معصوم سا بچہ بالکل ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ میرے بیٹے کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری آواز میں کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے سے کوئی چیز نکالی اور اسے دھو کر واپس میرے سینے پر بیٹھا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچ جائیں، تو سہمی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکہ المکرمہ آئیں اور حضرت آمنہ کو سپرد کرنا چاہا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ اچانک کیا ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ کچھ سال اور اپنے پاس رکھو گی، پھر اس طرح اچانک حضور کو لے آئیں۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا ہے، کچھ خوف محسوس ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو آپ کے بیٹے کو سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا بات مت چھپاؤ، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کے لاڈلے بیٹے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ سفید پوشاک والے آدمی آئے، حضور کو لٹا کر حضور کے سینے کو انہوں نے چاک کیا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔
حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو سپرد کر کے واپس اپنے مقام پر آ گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نانہال کا سفر کیا۔ حضرت آمنہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے ماموں سے ملے، اس لیے ان کو نانہال لے گئیں۔ ماموں سے ملاقات کرنے کے بعد واپسی میں مقام ابوا میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تھے، یا بعض روایت کے مطابق 8 سال کی عمر میں تھے، اس وقت آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ایمن بھی موجود تھی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن اپنے پاس صحیح سلامت رکھی اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب کو سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عبد المطلب نے ایک مسند بنوایا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو ان کی جگہ میں بیٹھنے کی ہمت کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ میں بیٹھتے تھے، اور حضرت عبد المطلب حضور کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا جو حضور کو اس طرح مسند پر بیٹھے ہوا دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میرے پوتے کو کبھی بھی منع نہ کرنا، کبھی بھی انکار مت کرنا، یہ جہاں چاہے بیٹھیں گے، جو چاہے کریں گے، کیونکہ ان کی شان ہی نرالی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زمانے تک نہیں رہے، اور تقریباً 10 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کی پرورش میں، ان کی کفالت میں آ گئے۔ یہاں پر ایک معلومات یہ سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جس میں سے صرف 2 لوگ ایمان قبول کیے تھے، ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہما، باقی کسی بھی چچا نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور بعض لوگ بیانوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کیونکہ ابو جہل کا رشتہ حضور سے کسی بھی طرح سے نہیں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو جہل رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ تو بہرحال جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے کفالت میں آئے تو حضرت ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر انہوں نے ایک مرتبہ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ واقعہ اس طرح ہوا، ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت المصطفیٰ میں کہ جس وقت حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کو دیکھ کر حضور بھی رونے لگے، اور حضرت ابو طالب بھی حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے حضور کو روتا نہ دیکھ سکے، اور انہوں نے کہا کہ حضور کو بھی، محمد کو بھی میرے ساتھ کر دو، میں ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا، میں جہاں جاؤں گا ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چچا اور بھتیجے کی محبت کو دیکھ کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیار کیا، اور حضرت ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کا سفر شروع کیے۔ ملک شام کے سفر کے دوران ہی جب یہ لوگ بصرہ میں پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا عیسائی پادری تھا جن کا لقب بحیرہ راہب تھا، اور اس گرجا گھر کا یہ قانون تھا کہ وہاں پہ وہی راہب بنے گا جو بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا آسمانی کتابوں کو جاننے والا ہوگا۔ تو یہ جو بحیرہ راہب تھا یہ آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، اس نے آسمانی تمام کتابوں کو پڑھا تھا اور سب کے مفہوم کو سمجھا تھا۔ تو جس وقت حضرت ابو طالب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر کے دوران جب بصرہ کو پہنچے تو بحیرہ راہب نے عجیب چیز دیکھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو بحیرہ راہب حیران ہو گیا،
اس نے فوراً اپنی آسمانی کتابوں کو کھولنا شروع کیا اور علامتیں دیکھنی شروع کی۔ بحیرہ راہب کو یقین ہو گیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے کے آخری نبی ہوں گے۔ لیکن بحیرہ راہب نے اس بات کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک حکمت اختیار کی، تمام قریش کی دعوت کی۔ دعوت میں بہت بہترین سے کھانے کا انتظام کیا۔ جب تمام لوگ کھانے کے لیے جمع ہوئے تو کسی نے کہا، بحیرہ آج تک تم نے کبھی بھی ہمارا اتنا اچھا استقبال نہیں کیا، آج کیا عجیب بات ہے کہ تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے؟ بحیرہ راہب نے کہا کہ بس یوں ہی میرے دل نے کہا اور میں نے تم لوگوں کی دعوت کر دی۔ تو بحیرہ راہب باتوں کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس زمانے میں بھی بہت تھے۔ تو چنانچہ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ راہب نے اس بچے کو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد چہرے کے ایک ایک عضو کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، ناک کو دیکھ رہے ہیں، ہونٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی کتابوں کو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ جو میری کتابوں میں حلیہ مل رہا ہے یہ تو ہو بہو وہی بچہ ہے۔ تو بحیرہ راہب حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ کون آیا ہے؟ بحیرہ راہب نے پوچھا اس بچے کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ میں ہوں، میں ہی اس کا چچا ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کان میں کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ سفر میں آگے مت لے کر جاؤ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یہودی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے تم اس کو لے کر واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب وہیں سے واپس ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر نہیں گئے۔ تو اسی طرح پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے کفالت میں پرورش میں بڑے ہوتے چلے گئے اور آخری زمانے میں نبوت کی عمر کو بھی پہنچ گئے۔ تو واقعے کو ایک طرف رکھ کے میں ربیع الاول کے بارے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی۔ ابو لہب نے بھی حضور کی خوشی میں اپنی باندی کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے بڑا دشمن اگر کوئی بنا تو وہ ابو لہب بنا۔ تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اکثر مسلمانوں میں، بہت سارے مسلمانوں میں اچانک سے عشق نبی پیدا ہو جائے گا اور وہ لوگ طرح طرح کے ناجائز کام کریں گے، عید منائیں گے، حرام کام کریں گے، گناہ کبیرہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بات غور سے سن لیں کہ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ پورے سال حضور سے محبت کرتا ہے، مرتے دم تک حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کی سنتوں کو نہیں توڑتا۔ حضور کا عاشق وہ ہوتا ہے جو نمازیں نہیں چھوڑتا، سنتوں کو نہیں توڑتا۔ حضور کے عاشق وہ نہیں ہو جو حضور کی ولادت کا بہانہ بنا کر ناجائز کاموں کو انجام دیتی ہے۔ تو میں آپ سے یعنی اس امت کے بھولی بھالی معصوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایسے علماؤں سے بچیں جو ممبروں پر بیٹھ کر دین کے بجائے بددینی کو رواج دے رہے ہیں۔ آپ ایسے علماء سے اپنے آپ کو بچائیں جو اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے دین نہیں سکھا رہے ہیں بلکہ بددینی سکھا رہے ہیں اور کہیں کہیں سے حوالہ لا کر آپ کو ناجائز کاموں میں لگا رہے ہیں۔ آپ خود ہی اپنے دل سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا حضور سے عشق ہے، نمازوں کو پڑھنا حضور سے عشق ہے، اللہ اور اس کے نبی کا ماننا حضور سے عشق ہے، یا یوں ہی جشن عید میلاد النبی منانا ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے اور حضور کی سنتوں کے جنازے نکالنا ہے؟ کیا یہ عشق نبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے پاس بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔